السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کھلے طور پر یہ کہا ہے کہ وہ ترکہ جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حق ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے، اور وہ حق جو ہے وہ متعین ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میراث کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میراث وہ مال جس کو میت اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذوی الفرائض، یعنی وہ جس کا متعین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر رکھا ہے، جس کا قرآن حکم بھی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو عصبہ بنتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو ذوی الارحام ہیں۔ حقوق کے سلسلے میں اور میراث کے سلسلے میں اس وقت ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ میت جو چھوڑ کے جاتا ہے، عام طور پر جو میت چھوڑ کے جاتا ہے وہ میت اس نام سے چھوڑ کے جاتا ہے، میت چھوڑ کے جاتا ہے تمام ورثہ کے لیے، اس میں اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں سارے اس میں شامل ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت جو یہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی صحیح تقسیم نہیں ہو پا رہی ہے۔ نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو رسوم اور خرافات ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ میراث کی تقسیم کو بیان کیا ہے، اور ہر ایک کے حق کو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً اور تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو حدیث میں صراحت کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے تمام ترکے کا مالک بن جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ جاہلیت کی پہچان ہے۔ لوگ صحیح تعلیم اور صحیح علم میراث کے سلسلے میں نہیں رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ہو رہا ہے کہ مرنے والے جو میت ہے، جو مرنے والا ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ تمام ترکے کا مالک، تمام مال کا مالک بن جاتی ہے، اور وہ اپنے حساب سے من چاہے جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب مرنے والا مر گیا، اس نے جو مال چھوڑا ہے اس پر جن لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق دے دینے چاہیے۔ جیسے بیوی کو چھوڑ گیا ہے تو بیوی کا جو حق ہے وہ دے دے، ماں باپ چھوڑ کے گیا ہے تو ماں باپ کا جو حق ہے وہ دے دے، بیٹا بیٹی چھوڑ کے گیا ہے تو بیٹا بیٹی کا جو حق ہے وہ دے دے۔ یہ نہ کر کے اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ماں تمام جائیداد کا مالک بن جاتی ہے، اور اگر ماں نہیں بنتی ہے تو بیٹے تمام جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں، بیٹیوں کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں سبوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تقریباً 95% جو 95% ہیں ان کا یہی حال ہے کہ وہ میراث میں، وراثت میں بیٹیوں کا حق ہی نہیں دیتے ہیں، ان کے حق کو کھا جاتے ہیں۔ جب ان کے حق کو کھا جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے، بڑے شرفا لوگ، عوام میں شریف مانے جانے والے لوگ، اچھے لوگ، سخی لوگ، جب ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے اپنی بہن کا حق دیا تو وہ یہ کہہ دیں گے ہم نے تو معاف کروا لیا ہے۔ ارے بھائی، تو دل سے معاف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کیا اس کے وارث جو ہوں گے، جو اس عورت جو آپ کی بہن ہے، اس کے جو وارثین ہوں گے، اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یا وہ اپنی ماں کو زور دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے ہم کو۔ دوسری بات ہے جو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو معاف کروا لیا ہے، اگر اسی بہن سے تمہاری کل لڑائی ہو جاتی ہے تو کیا وہ بہن آپ سے وراثت نہیں مانگے گی؟ اپنے باپ کے مال میں حق نہیں مانگے گی؟
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت کہ مردوں کا جو حصہ ہے وہ عورتوں کے حصے سے دوگنا ہے، یعنی دو عورت کا جو حصہ ہے وہ ایک مرد کا حصہ پڑتا ہے۔ یعنی اگر بھائی بہن ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، مرنے والے نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے، تو تقسیم جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو فرائض ہیں، جو ذوی الفرائض ہیں، جیسے بیوی ہے یا ماں باپ ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ دے کر کے اس کے بعد یہ دونوں عصبہ بنتے ہیں، اور عصبہ بننے کے بعد دو حصہ بھائی کے حصے میں جائے گا اور ایک حصہ بہن کے حصے میں جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ ٹھیک زمانہ جاہلیت والی بات ہوئی کہ بیٹیوں کو جس طرح سے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، جس طرح سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اب بھی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ شرفا کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے پوچھ لیا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو معاف کروا لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے۔ ارے بیٹیوں کا کیسے حق نہیں بنتا جب جس کو قرآن نے متعین کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے؟ کیا ہم اور آپ یہ ہو سکتے ہیں کہ اس میں ہم کٹ کرنے والے پیدا ہو جائیں، ہم اس کو نکارنے والے پیدا ہو جائیں، ہم یہ کہنے والے پیدا ہو جائیں کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیا گیا ہے؟ بھائی بیٹیوں کا بھی حق دیا گیا ہے، اور قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو بیٹیوں کے جو حقوق ہیں وہ حق ان کو ادا کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔